الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قال في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، ناظرین و سامعین، جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے انہیں میں آج کے بیان میں خاص پیغام دینا چاہوں گا، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ایک مومن کا تعلق قرآن سے کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن یقیناً اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کریم نے خود اپنے بارے میں کہا ہے: لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کے خدائی کتاب ہونے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کریم آسمانی کتاب ہے۔ قرآن کریم سے پہلے بھی چند آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ مشہور کتابوں کے نام ہم اور آپ جانتے ہیں: زبور ہے، انجیل ہے، توریت ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے صحائف، چھوٹی چھوٹی کتابیں کہا جائے، کتابچے کہا جائے، جس کو قرآن کریم نے صحف ابراہیم و موسیٰ کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مختلف طرح کے صحیفے نازل ہوئے ہیں۔ تو آسمانی کتابیں بہت ساری رہی ہیں، مشہور کتابیں 4 ہیں۔ قرآن کریم اور دیگر کتابوں میں جو فرق ہے اسے ہمیں بنیادی طور سے سمجھنا چاہیے۔ پرانی کتابیں یعنی جو قرآن کریم کے علاوہ کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، انبیاء کرام پر نازل ہوئی ہیں، لیکن وہ کتابیں ایسی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ وہ کتاب ایک زمانے کے ساتھ خاص تھی، وہ کتاب کچھ قوم کے ساتھ خاص تھی، لہذا وہ زمانہ گیا، وہ قوم گئی، وہ احکامات بھی اٹھا لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ توریت میں بھی، زبور میں بھی، انجیل میں بھی لوگوں نے تبدیلی کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم توریت کو ماننے والے ہیں، لیکن انہوں نے خود آسمانی کتاب میں تبدیلی کر دی ہے، اس میں تحریف کر دیا ہے، اس میں انہوں نے رد و بدل کر دیا ہے۔ لیکن قرآن کریم جو آسمانی کتاب ہے اور آسمانی کتاب کے سلسلے کی آخری کتاب ہے، قرآن کریم کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہ نازل ہوئی ہے اور نہ قیامت تک نازل ہوگی۔ تو قرآن کریم کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ قرآن کریم وہ آسمانی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی ذکر کو، اور ذکر سے مراد ہے قرآن کریم، کہ ہم نے ہی قرآن کریم کو، مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ بات قرآن کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کتاب کے لیے نہیں کہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن میں لاکھ کوئی کوشش کر لے کہ ہم قرآن کو بدل دیں، تبدیل کر دیں، رد و بدل کر دیں، تحریف کر دیں، تغییر کر دیں، تصحیف کر دیں، لاکھ لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان کو اپنے کام میں کامیابی مل ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ جل جلالہ نے، اللہ رب العزت نے لے رکھی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کسی ایک زمانے یا ایک قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ قرآن کریم کا مسئلہ یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اب قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور قرآن جس پر نازل ہوا تھا، جس ذات اقدس پر
یعنی محمد بن عبداللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اب ان کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر انسان ہدایت چاہتا ہے یقیناً اسے اس کتاب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اس کتاب کے علاوہ کوئی دوسری کتاب کو ہم مانتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی اس میں، یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ قرآن کے آ جانے کے بعد، قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد اب کوئی دوسری کتاب راہ ہدایت کے لیے نہیں ہے، قرآن ہی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو آدمی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو، دھرم کو تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دین قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے، وہ دین رد کر دیا جائے گا اور وہ انسان خسارہ اٹھانے والوں میں، نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام انسانیت کے نجات کے لیے آخری سفینہ ہے، اب اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے اور نہ کوئی دین نیا آئے گا۔ اس لیے تمام انسانوں کو چاہیے کہ وہ اسلام کے سایہ تلے آ جائیں، اسلام کے احکامات کو مانیں، اسلامی شریعت کو مانیں، اور اسلام کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد قرآن و سنت پر ہے۔ قرآن کو مانیں، احادیث کو مانیں اور اپنا رشتہ مضبوط کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے اپنی تقریر میں، اپنے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ اے لوگوں سن لو کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم لوگ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، تم راہ راست سے نہیں بھٹکو گے، تم صحیح راستے پہ رہو گے۔ کون سی دو چیزیں ہیں؟ کون سی دو کتابیں ہیں؟ کون سی دو باتیں ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کریم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی احادیث ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن احادیث میں جو باتیں ہم نہیں مانتے۔ ایک زمانے میں ایک فتنہ برپا ہوا تھا، ایک فرقے نے جنم لیا تھا جس کو اہل قرآن کہا جاتا تھا۔ آج بھی اکا دکا لوگ اہل قرآن فتنے کے پائے جاتے ہیں۔ ایک فتنہ تھا جس نے فرقے کی شکل اختیار کر کے امت مسلمہ میں اختلاف پیدا کر دیا تھا۔ اس نے کہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، احادیث کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن کریم بھی ضروری ہے ہمارے لیے اور احادیث بھی ضروری ہے۔ ہاں قرآن میں احادیث میں فرق ہے، بہت فرق ہے، اس فرق کو میں فی الحال بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا ہوں، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ اسلام جو انسانیت کے لیے سفینہ نجات ہے، اسلام جو اللہ کے نزدیک مقبول دین ہے، اسلام جس کے آ جانے کے بعد اب کوئی دوسرا دین، کوئی دوسرا دھرم نہیں آئے گا، اور نجات کے لیے اسلام ہی ہے، اسلام ہی ہے۔ اس اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر ہے بنیادی طور پر، نمبر ایک قرآن، نمبر دو احادیث نبویہ۔ ہمیں قرآن کو بھی ماننا ہے، ہمیں احادیث کو بھی ماننا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں قرآن کافی ہے ہمارے لیے، احادیث کی ضرورت نہیں ہے، وہ امت میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں، وہ امت کو گروہ بندیوں اور گروپ بندیوں کا شکار بنا رہے ہیں، وہ امت کو توڑنا چاہتے ہیں، وہ امت کو جوڑنا نہیں چاہتے۔ اگر صرف قرآن کو ہم مانتے ہیں، احادیث کو نہیں مانتے، تو ذرا یہ بتائیں قرآن کریم میں کہا گیا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، قرآن کریم میں کہا گیا زکوٰۃ دو، قرآن کریم میں کہا گیا کہ حج کرو، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ آخر آپ قرآن سے پوچھیں گے کہ اے قرآن تو نے نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے، اے قرآن تو نے روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے، اے قرآن تو نے حج کرنے کے لیے کہا ہے، اے قرآن تو نے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہا ہے، اے قرآن ذرا بتاؤ ہم نماز کیسے پڑھیں؟ قرآن میں اس کی وضاحت نہیں ملے گی۔ اے قرآن بتاؤ زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ آپ کو قرآن میں وضاحت نہیں ملے گی۔
اے قرآن بتاؤ ہم حج کیسے کریں، قرآن میں اس کی وضاحت نہیں ملے گی۔ اے قرآن بتاؤ ہم روزہ کیسے رکھیں، کچھ تفصیل تو آئے گی لیکن مکمل باتیں قرآن کریم میں مذکور نہیں ہیں۔ لہذا ہمیں سمجھنا چاہیے اور اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم سچے پکے مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کو بھی تھامنا پڑے گا، احادیث کو بھی تھامنا پڑے گا۔ ہماری گفتگو کا موضوع ہے، آج کی گفتگو جو ہے وہ یہ کہ مومن کا تعلق قرآن سے ہونا چاہیے، یقیناً ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات آپ اچھی طرح یاد رکھیں، وہ بات یہ ہے کہ قرآن کریم جو نازل ہوا ہے وہ صرف مسلمانوں کی نازل نہیں ہوا ہے، قرآن کریم سارے انسانوں کی نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم صرف مسلمانوں کی نہیں ہے بلکہ قرآن کریم سارے انسانوں کے لیے، جس طرح اللہ تعالیٰ پروردگار خالق کون و مکان صرف مسلمانوں کا خالق نہیں ہے، صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، صرف مسلمانوں کا پروردگار پالنہار نہیں ہے، بلکہ وہ کائنات کے ذرے ذرے کا پالنے والا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا وہ نگہبان ہے، نگراں ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ کالے پہاڑ پر، کالے سوراخ میں، کالے پتھر پر کالی چونٹی جو چلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چلنے کی حرکتوں کو دیکھتا بھی اور سنتا بھی ہے، وہ اللہ سب کا ہے۔ جب یہ کتاب یعنی قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، جب وہ اللہ سب کا ہے، اس نے جو کتاب نازل کی ہے یہ کتاب بھی سبوں کی ہدایت کے لیے۔ ہمارے سماج میں یعنی انسانی سماج میں یہ بات سمجھ لی گئی ہے کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے، قرآن اسلام والوں کی ہے۔ نہیں، جن لوگوں نے اسلام قبول کیا انہیں تو قرآن کو فالو کرنا ہے، ماننا ہے، لیکن یہ قرآن صرف مسلمانوں کی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کہیں یہ بات نہیں ہے کہ یہ قرآن کریم مسلمانوں کے لیے ہے، بلکہ قرآن کریم سارے عالم کے لیے، قرآن کریم سارے انسانوں کے لیے، اور یہ قرآن کریم سارے جناتوں کے لیے، سبوں کے لیے۔ لہذا اے لوگوں، تم کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی دین سے تم تعلق رکھتے ہو، تعصب کے عینک کو اتار کر اے لوگوں آؤ قرآن پڑھو، قرآن کے احکامات کو جانو، اپنے رب کو سمجھو، اپنے خالق کو پہچانو، خالق کے احکامات سے واقف ہو جاؤ، اور خالق نے، رب نے، قرآن کی نازل کرنے والے نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے، آؤ ہم اس سے روکیں۔ یہ قرآن کا پیغام سارے انسانوں کے نام ہے، لیکن لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے۔ جنہوں نے اسلام قبول کیا، جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا، آخری نبی کو اپنا آخری نبی مانا، انبیاء کرام پر جو ایمان لائے اور اسلامی عقائد جو ہیں ان کو جنہوں نے مانا، ان کے لیے تو قرآن کریم کو پڑھنا، سمجھنا، جاننا، عمل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ غیروں کو بھی قرآن پڑھنا چاہیے، لیکن غیر اگر نہیں پڑھنا تو یہ ان کی غلطی ہے۔ ہم مسلمان، ہم اہل ایمان، ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، انتہائی مبارک مہینہ ہے۔ رمضان کو جو برکت حاصل ہوئی ہے اور رمضان کو جو فضیلت ہوئی ہے، یقیناً اس کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان وجوہات کو اچھی طرح جانتا ہے، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم جیسی مقدس کتاب رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن کریم کے نازل ہونے کی وجہ سے رمضان کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، جس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ قرآن برکتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے، قرآن خیر سے بھری ہوئی کتاب ہے، قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے کتاب ہے۔ تو یقیناً اتنی بابرکت کتاب جس مہینے میں نازل ہوگی وہ مہینہ بھی بابرکت ہو جائے گا۔ رمضان کی اہمیت قرآن کے نزول کی وجہ سے بھی،
رمضان کی اہمیت تو روزے کی وجہ سے بھی ہے، رمضان کی اہمیت اور دیگر وجوہات کی بنا پر بھی ہے۔ لہذا جب رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے اور ہم قرآن کو مانتے ہیں، تو ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق، ہمارا ربط، ہماری قربت قرآن سے اس مہینے میں خاص طور سے بڑھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ قرآن کا تعلق رمضان سے دو اعتبار سے ہے۔ ایک تو یہ کہ پورا کا پورا قرآن، مکمل قرآن لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر جو نازل کیا گیا وہ رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا۔ اور ایک دوسرا تعلق قرآن کا رمضان سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، وہ پہلی وحی بھی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے قرآن کے نزول کی ابتدا ہو گئی، اور 23 سال کی مدت میں مکمل قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ مکمل قرآن 23 سال کی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ لہذا دوستو، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کریں۔ ایک مومن وہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہے، اور اسے قرآن پڑھنا نہ ہے، اسے قرآن کے مفاہیم معلوم نہ ہو، اسے قرآن کے احکامات کا علم نہ ہو، اسے قرآن کی منہیات کا علم نہ ہو، کتنی افسوس کی بات ہے۔ ذرا سوچیے کتنی افسوس کی بات ہے۔ آپ کا کوئی لڑکا ہو، آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو جو باہر رہتا ہے، یورپ میں، امریکہ میں رہتا ہے، اس نے آپ کے نام ایک خط لکھا، جس خط کی زبان انگریزی زبان ہے یا کوئی اور دوسری زبان ہے، آپ اس زبان کو نہیں جانتے، کیا کریں گے آپ اس لینگویج سے واقف نہیں ہیں، آپ کیا کریں گے؟ آپ ایسے آدمی کو تلاش کریں گے جو آدمی آپ کو خط پڑھ کر بتا دے کہ آپ کے فلاں آدمی نے فلاں زبان میں آپ کو یہ باتیں لکھی ہیں۔ جب تک آپ کو اس خط کی بات کا علم نہیں ہوگا، آپ بے چین رہیں گے کہ آخر ہمارے لڑکے نے کیا لکھا ہے، ہمارے دوست نے کیا لکھا ہے، ہمارے قریبی رشتہ دار نے کیا لکھا ہے، ہمارے محسن نے، ہمارے ٹیچر نے، ہمارے استاد نے، ہمارے شاگرد اور اسٹوڈنٹ نے کیا لکھا ہے، آپ بے چین رہیں گے۔ لیکن افسوس ہے مسلمانوں پر، افسوس ہے مسلم سماج پر، افسوس ہے انسانوں پر کہ ایک خالق نے جو تنے تنہا ہے، جو یکتا ہے، اس خالق نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، لیکن ہم اپنے اندر تڑپ نہیں رکھتے ہیں، ہم اپنے اندر جذبہ نہیں رکھتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا احکامات دیے ہیں۔ صاحب ایمان کو تو تڑپنا چاہیے، صاحب ایمان کو تو بے چین ہو جانا چاہیے، صاحب ایمان کو تو رات کو نیند نہیں آنی چاہیے کہ اتنا مقدس مہینہ ملا ہمیں، اتنی مقدس کتاب ملی ہمیں، اور ہمیں کتاب کے مفاہیم سے واقفیت نہیں ہے، ہم کتاب کی باتوں کو نہیں جانتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ قرآن کریم اور مومن، ان دونوں کا تعلق آپس میں ایسا مربوط ہونا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت مستقل ہو، ہمارے گھر قرآن کی تلاوت سے معمور ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھروں میں کیا کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، جو گھر قرآن کی تلاوت سے خالی ہوتے ہیں، یاد رکھیے اس گھر کی مثال ایسی ہے جیسے کہ قبرستان ہے۔ قبرستان میں لوگ مردہ ہوتے ہیں، قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔ ہمارا آپ چند آیتیں پڑھ کر، چند سورتیں پڑھ کر اپنے مردے کے لیے ایصال ثواب کر دیتے ہیں، لیکن جس طرح ہم مسجدوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قبرستانوں میں اس طرح قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ اگر ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی، اگر ہم نے اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے معمور نہیں کیا، آباد نہیں کیا،
اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کا معمول نہیں بنایا تو حدیث یہ کہتی ہے، احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پھر ہمارے گھر تو قبرستان کی طرح۔ قبرستان میں کوئی آدمی کیا گھر بنانا چاہتا ہے؟ کیا قبرستان میں کوئی آدمی رات گزارنا چاہتا ہے؟ بلکہ کتنے لوگ تو ایسے ہیں کہ قبرستان سے گزرنے سے ڈرتے ہیں کہ قبرستان سے رات میں کیسے گزریں، حالانکہ گزرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن ڈرتے ہیں۔ تو آخر ہم نے قرآن کریم کو نہ پڑھ کر، قرآن کریم کی تلاوت نہ کر کے اپنے گھروں کو ہم نے قبرستان بنا دیا ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ ہم قرآن کو گھروں میں سجاتے ہیں۔ قرآن کریم کی فریاد ہے، ماہر القادری نے ایک نظم لکھی تھی، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ لوگ ہمیں آنکھوں سے لگاتے ہیں، لوگ ہمیں گر جانے پر چومتے ہیں، لوگ ہمیں غلاف در غلاف کر کے اپنی الماری میں طاقوں میں سجا دیتے ہیں، ہمیں لوگ نکالتے نہیں ہیں۔ کتنے گھرانے تو ایسے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن ان گھروں میں نکل جاتا ہے، لیکن کتنے گھرانے ایسے بھی ہیں کہ رمضان کے مہینے بھی قرآن کو وہ جزدان سے، طاق سے نکال کر اس کی تلاوت نہیں کرتے۔ ایک صاحب ایمان اور یہ کہا جائے کہ سچا مومن، پکا مومن، کامل مومن آدمی اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنا تعلق قرآن سے مضبوط نہ کرے۔ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ قرآن کریم کے سلسلے میں اور دو باتیں سمجھیے۔ ایک تو یہ کہ احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کو آپ نہ سمجھیں اور تلاوت کریں پھر بھی آپ کو تلاوت کا ثواب ملے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ الف لام میم 3 حروف ہیں اور الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ قرآن کریم واحد ایسی کتاب ہے دنیا کی کہ آپ اگر نہیں سمجھ پاتے ہیں پھر بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ثواب ملے گا۔ لہذا جو افراد نہیں سمجھتے ہیں انہیں بھی قرآن کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم قرآن کے مفہوم کو نہیں جانتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں، تلاوت کرنے سے کیا فائدہ ہے، لیکن نہیں، تلاوت کریں گے ثواب ملے گا آپ کو۔ یہ تو ایک پہلو ہوا کہ آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں تلاوت کا معمول بنائیں، قرآن کو پڑھنے کا معمول بنائیں، اپنے گھر کو قرآن کی تلاوت سے معمور کریں۔ انشاءاللہ آپ کا گھر فتنوں سے، آپ کا گھر مشکلات سے، آپ کا گھر مسائل سے، آپ کا گھر شیاطین اور جنات سے، آپ کا گھر اور دیگر بری چیزوں سے محفوظ رہے گا، پاک و صاف رہے گا، اچھا رہے گا۔ آج لوگ تھوڑی تھوڑی سی بات پر عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ دیکھیے گھر میں کچھ ہو گیا ہے، گھر میں کچھ نہیں ہوا ہے، تم نے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کی، تمہارے گھر میں نماز نہیں ہوتی ہے، تمہاری بچیاں اور خواتین نماز نہیں پڑھتی ہیں، گھر میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ گھر میں خیر کہاں سے آئے گا؟ اگر تم خیر چاہتے ہو، رحمت چاہتے ہو، برکتیں چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کا معمول بنا لو۔ تو ایک تو یہ پہلو میں نے بیان کیا آپ سے کہ قرآن کریم نہ سمجھیں پھر بھی ہمیں پڑھنا ہے تاکہ ہمیں ثواب ملتا رہے۔ دوسرے پہلو کی طرف آئیے۔ قرآن کریم اس وجہ سے نہیں نازل ہوا ہے کہ ہم صرف رٹو طوطے کی طرح پڑھتے رہیں۔ قرآن کریم نازل ہوا ہے سمجھنے کے لیے، لہذا ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، اہل ایمان کی ذمہ داری ہے، ایک مومن ایک مسلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کی تلاوت تو ہمیں کرنی ہے، ہم سمجھے نہ سمجھے ثواب ملے گا، لیکن قرآن کے نازل ہونے کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اسے جانا جائے۔ آپ اگر اپنے اندر عزم پیدا کر لیں، اپنے اندر حوصلہ پیدا کر لیں تو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، جاننے کے لیے۔
آپ کے اندر اگر جذبہ ہے، آپ کے اندر اگر تڑپ ہے، آپ کے اندر احساسی ذمہ داری ہے، تو یقیناً آپ قرآن کو ضرور سمجھیں گے اور اچھی طرح آپ سمجھ سکتے ہیں۔ دوستو، اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہم صرف قرآن کو رٹو طوطے کی طرح پڑھیں گے ثواب ملے گا، لیکن قرآن کے نزول کا ہرگز صرف اور صرف یہ مقصد نہیں ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد یہ کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن سمجھیں گے تو آپ کی اصلاح ہوگی۔ آپ نہیں سمجھیں گے تو اصلاح کیسے ہوگی؟ قرآن کریم کے نہ سمجھنے ہی کی وجہ ہے کہ آج ہمارے حفاظ تراویح کی نماز میں قرآن کریم کو اتنی اسپیڈ سے پڑھتے ہیں، اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ سمجھنے والے کے لیے بھی سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عام آدمی کی بات تو چھوڑ دیجئے، عام آدمی تو بیچارہ کچھ نہیں سمجھتا۔ جو قرآن کے مفاہیم کو جانتے ہیں ان کے لیے بھی مفاہیم کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اکثر مساجد میں میں یہ کہتا ہوں کہ 90% ایسی مساجد ہیں جہاں حافظ لوگ اتنی تیزی میں پڑھتے ہیں کہ کیا پڑھا اس کے مفہوم کو سمجھنا اور جاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ خود سوچیں، ذرا غور کریں۔ آپ کے سامنے کوئی آدمی گفتگو کر رہا ہے، آپ اردو سمجھتے ہیں، آپ ہندی سمجھتے ہیں، آپ انگریزی سمجھتے ہیں، آپ ملیالم سمجھتے ہیں، آپ تیلگو سمجھتے ہیں، جو زبان بھی آپ سمجھ رہے ہوں، آپ جو زبان کو سمجھ رہے ہیں اس زبان میں کوئی آدمی فرافر تیزی میں بات کرتا ہے اور اتنی تیزی میں بات کر رہا ہے کہ اس کے الفاظ آدھے ادا ہو رہے ہیں، آدھے کٹ رہے ہیں۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا، آپ اس کے مفہوم کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، کیا ایسے آدمی کی بات سے آپ خوش ہوں گے؟ کیا ایسے آدمی کی بات آپ کو اچھی لگے گی؟ بلکہ آپ کہیں گے، میاں تم کیا بول رہے ہو؟ آدھا بول رہے ہو، آدھا زبان میں رکھ رہے ہو، پورا بول نہیں رہے ہو۔ میں تو اچھی طرح تیلگو جانتا، ہندی جانتا، اردو جانتا، لیکن تم جو بول رہے ہو، کیا بولنا چاہ رہے ہو؟ اتنی تیزی میں گفتگو کر رہے ہو، اتنی اسپیڈ میں چل رہے ہو کہ ہمیں تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ قرآن کریم اس طرح فراٹے سے، اسپیڈ سے کہ کسی کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے، ایسے نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک مومن کو قرآن سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ آپ کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہم بڑی عمر کے ہو گئے ہیں، ہم قرآن کیسے پڑھیں؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ بڑی عمر کے ہوں گے اپنی جگہ، لیکن آپ اصحاب صفہ کو دیکھیے۔ مسجد نبوی میں جو مدرسہ ہے جسے صفہ کہا جاتا ہے، آج بھی وہ چبوترا موجود ہے۔ صحابہ کرام اس پر بڑی عمر کے بھی صحابہ کرام تھے اور کم عمر بھی صحابہ کرام تھے، سب لوگ قرآن کو سیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہو، قرآن سکھا رہے ہیں، اور سیکھنے والے بڑی عمر کے بھی ہیں، چھوٹی عمر کے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ادھیڑ عمر کے بھی ہیں، کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچئے، دنیا کے کسی کام میں آپ کو شرم محسوس کرتے ہیں؟ گورنمنٹ کی طرف سے کہیں فری راشن تقسیم ہو رہا ہو، یا کوئی تنظیم، کوئی تحریک فری راشن تقسیم کر رہی ہو، آپ دھوپ میں کھڑے ہو کر لائن لگ جاتے ہیں راشن لینے کے لیے، اس وقت آپ شرم محسوس نہیں کرتے؟ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنی بڑی عمر کا آدمی دھوپ میں کھڑا ہوا ہے راشن لینے کے لیے؟ کہیں پیسے تقسیم ہو رہے ہو، آپ پہنچ جائیں گے، شرم محسوس نہیں ہوں گے۔ لیکن اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی کتاب کے مفہوم کو جاننے کے لیے، اللہ کی کتاب کو نصیحت کے طور پر احکامات کو سمجھنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں مجھے شرم محسوس ہو رہی، یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ ہم اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں، دنیا تو خراب ہو رہی ہے، ہم اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔ لہذا میرے ناظرین و سامعین اور ناظرات و سامعات جن کے کانوں تک بھی میری بات پہنچ رہی ہے، میں ان سے یہ پیغام، ان کی خدمت میں یہ پیغام پیش کروں گا کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ اے مومنوں، اے مومنات، اہل ایمان، اے مسلمانوں، اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کر لو، اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کر لو، گہرا کر لو۔ قرآن کریم صرف تلاوت ہی کی نہیں کہ بغیر سمجھے پڑھا جائے، بلکہ قرآن کریم سمجھنے کے لیے،
نصیحت حاصل کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات کو جاننے کے لیے، اللہ کی منہیات سے بچنے کے لیے یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ قرآن کو سینے سے لگا لو، تمہیں اللہ تعالیٰ بلندی عنایت فرمائے گا، دنیا میں بھی بلند رہو گے، آخرت میں بھی بلند رہو گے۔ اگر قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے تو یاد رکھو ہم ذلیل ہو جائیں گے، خار ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے کچھ قوموں کو، کچھ لوگوں کو اللہ بلندی عنایت فرمائے گا، اور اسی قرآن کی وجہ سے اللہ کچھ لوگوں کو ذلیل و خوار کر دے گا جو قرآن کے احکامات کو مانیں گے، قرآن کو سینے سے لگائیں گے، قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، دنیا میں بھی بلند رہیں گے، آخرت میں بھی بلند رہیں گے۔ لیکن جنہوں نے قرآن کو ٹھکرا دیا ہے، نہیں مانا ہے، اس کے احکامات پر نہیں چلتے ہیں، ان کی دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت تو یقیناً برباد ہوگی۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم یہ معاہدہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر ہم یہ کہتے ہیں، اے اللہ تو حاضر و ناظر ہے، تو سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کریں گے، اس رمضان سے ابتدا کریں گے اور انشاءاللہ مرتے دم تک اس رشتے کو باقی رکھیں گے، قائم رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔